وہ 10 مواقع جب پاکستان اقوام عالم کے افق پر ستارے کی مانند چمکا۔ پاکستان کے نمبر 1 ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس 2024 میں گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وہ نہ صرف 40 سال بعد اولمپکس کی طلائی تمغے گھر لے کر آئے بلکہ 92.97 میٹر لمبی تھرو کرتے ہوئے اولمپکس کا نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ اس سے قبل سب سے لمبی تھرو 90.57 میٹر لمبی تھی جسے ناروے کے ایتھلیٹ نے بیجنگ اولمپکس میں 2008 کے دوران پھینکا تھا۔ ارشد نے یہ کارنامہ 9 اگست کی شب کو سر انجام دیا اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اہم موقع تھا کیونکہ 32 سال بعد اولمپکس کا کوئی تمغہ ملک کے حصے میں آیا تھا اور یہ تو لائے بھی گولڈ تھے۔ ذیل میں اسی طرح کے کچھ مواقع ہیں جب پاکستان اقوام عالم کے آسمان پر ستارے کی مانند چمکا تھا۔ سب سے پہلے آتا ہے 14 اگست 1947۔ یہ مبارک دن جب پاکستان بطور ایک آزاد ریاست کی دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ جدید ریاستی دنیا کی تاریخ میں یہ واحد ریاست تھی جو قومیت کے بجائے نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ پاکستان کا معرض وجود میں آنا کسی معجزے سے ہرگز کم نہ تھا کیونکہ بیک وقت 2 طاقتوں سے رہائی پانا بظاہر ممکن نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے 7 جون 1962۔ اس دن پاکستان خلا میں جانے والے پہلے اسلامی ملک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدان نے بلوچستان کے ساحلی علاقے سنمیانی سے ملک کا پہلا اسپیس راکٹ خلا میں لانچ کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کی سربراہی ڈاکٹر طارق مصطفیٰ نے کی تھی اور پاکستان کو نہ صرف پوری مسلم دنیا بلکہ بھارت اور چین سے بھی پہلے خلا میں راکٹ بھیجنے والا ملک بنا دیا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے 6 ستمبر 1965 یعنی 6 ستمبر 1965۔ یہ دن جسے یوم دفاع کے نام دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا عصر آفرین دن ہے کیونکہ اس روز پاکستان کی فوج اور عوام نے بہادری، شجاعت اور قربانی کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس روز پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی نیت سے حملہ کیا تھا مگر اسے منہ کی کھانی پڑی اور 1965 کی جنگ میں نہ صرف مسلح افواج بلکہ عام شہریوں نے بھی کمال بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کیا۔ اس کے بعد آتا ہے 20 فروری 1974، 20 فروری 1974۔ یہ دن صرف پاکستان اور اسلامی ممالک بلکہ دنیا کی تاریخ کا اہم دن تھا کیونکہ اس دن پاکستان اسلامی تعاون تنظیم OIC کے دوسرے سربراہی اجلاس کا میزبان بنا تھا۔ اس تنظیم کا قیام 1969 میں عمل میں لایا گیا تھا اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس کا کلیدی بانی رکن رہا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والے اجلاس سے اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس نے مسلم ممالک کے مابین اتحاد، خود انحصاری اور تعاون کی بنا ڈالی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر 15 اکتوبر 1979 یعنی 15 اکتوبر 1979۔ اس دن پاکستان کو پہلی بار نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ یہ انعام پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی پیش کردہ الیکٹرو ویو تھیوری کی وجہ سے ان کے حصے میں آیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر ثابت کیا تھا کہ کائنات میں پائی جانے والی 4 بنیادی قوتوں میں سے 2 کمزور نیوکلیائی طاقت اور برقی مقناطیسیت بنیادی طور پر ایک ہی قوت کی 2 شکلیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے 2 دسمبر 1988 یعنی 2 دسمبر 1988۔ اس روز پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے انتخاب سے عالم اسلام کا پہلا ملک بنا جس کی وزیر اعظم ایک خاتون تھی۔ محترمہ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی مگر بدقسمتی سے ایک بار بھی اپنے اقتدار کی مدت پوری نہ کر سکیں۔ ایک خاتون کا 2 بار وزیر اعظم بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ آج تک خود کو ترقی پسندیت کا چیمپئن کہنے والے امریکہ نے بھی کوئی خاتون برسر اقتدار نہیں رہی۔ اس کے بعد آئی 25 مارچ 1992 یعنی 25 مارچ 1992۔ یہ دن پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس روز پاکستان نے پہلی بار ICC کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان نے کرکٹ میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں جن میں 2 بار ایشیا کپ اور 1 بار T20 ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی جیتنا شامل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 28 مئی 1998 یعنی 28 مئی 1998۔ یوم تکبیر کہلائے جانے والے اس دن پاکستان جوہری طاقت والا واحد مسلم ملک بنا تھا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاغی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے 10 اکتوبر 2014 یعنی 10 اکتوبر 2014۔ اس روز پاکستانی شہری ملالہ یوسفزئی کو نوبل انعام برائے امن سے نوازا گیا تھا۔ وہ کسی بھی شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والی سب سے کم سن فرد تھیں۔
اس کے بعد 5 جون 2021 آ جاتا ہے، یعنی 5 جون 2021۔ دنیا بھر میں ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 2021 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرنے کا موقع فراہم کیا، جب پاکستان نے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور بحالی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے عوام اور عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی۔